احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ چیزیں جو ہیں چار رشتے جن کا ذکر کیا گیا اور چار وہ چیزیں جن سے انسان فطرتی طور پر محبت کرتا ہے، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ محبوب ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو پھر رب کائنات نے فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اسے میرے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ میرے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ پہلی امتوں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا نزول ہوا تو کس انداز سے ہوا؟ توجہ فرمائیں، خالق قدوس جل وعلا نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انہیں اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ سابقہ امتوں کے احوال کا جب جائزہ لیتے ہیں، اللہ کی لا ریب کتاب کے اندر ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، جن قوموں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت بنا دیا۔ قصص الاولین واعظ الآخرین، پہلوں کے وہ قصے، وہ واقعات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کتاب کے اندر موجود ہیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، اپنے نبیوں کی تکذیب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے بھی مٹا دیا اور ان کو عبرت کا نشان بھی بنا دیا۔ اور فرمایا کائنات عالم میں یہ 8 چیزیں وہ ہیں فطرتی طور پر انسان ان سے محبت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اگر یہ محبوب ہو جائیں، اللہ کی محبت سے، محبوب علیہ السلام کی محبت سے یہ چیزیں بڑھ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو میرے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب جو نبی علیہ السلام کی محبت پر ان کو فوقیت دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر ایک ہی باب میں 2 احادیث کا ذکر ہے، ایک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر بیان کیا اور ایک روایت میں بغیر قسم کے بیان کیا گیا۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی ایمان کا کامل درجہ نہیں پا سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام کائنات عالم کے لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور دوسری روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے میرے رب کے عزت و جلال کی قسم ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ ایمان کا کامل درجہ نہیں پا سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد سے بڑھ کر اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک ایمان کا کامل درجہ نہیں پا سکتا۔ کائنات عالم میں آج جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا، اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کائنات عالم میں ہر چیز سے بڑھ کر میرے نبی علیہ السلام سے محبت کرے۔ آقا علیہ السلام کی محبت جو ہے یہ جزو ایمان ہے۔ حضور کی محبت کے بغیر انسان کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان جو ہے کامل ہو جائے، وہ اپنے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت کو سجا لے، نبی علیہ السلام کی
محبت کو اپنے دل میں رکھ لے. اگر دنیا میں حضور کی محبت نہیں ہوگی تو پھر فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے. اللہ کا حکم جب آتا ہے ان قوموں کے لیے جنہوں نے نبیوں کی تکذیب کی، جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو خاک میں ملا دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں. عرض کرتے ہیں میرے آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان کو چھوڑ کر، اپنی جان کو چھوڑ کر میں کائنات عالم کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم نے ایمان کا کامل درجہ نہیں پایا. ایمان کا کامل درجہ جو پانا چاہتا ہے اسے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنا پڑے گی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کہنے لگے میرے آقا میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. اور میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تم نے ایمان کا کامل درجہ پا لیا. آج ہمارے دلوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو کم کیا جا رہا ہے، وہ مختلف انداز سے. آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، امت مسلمہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے دور کیا جا رہا ہے. پوری امت مسلمہ میں یہودیت اور نصرانیت کے ایجنڈے کو فروغ دیا جا رہا ہے، امت مسلمہ کو تقسیم کیا جا رہا ہے، گھر گھر میں لڑائیاں کرائی جا رہی ہیں، مختلف فرقوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، امت مسلمہ کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور امت مسلمہ کے اندر انتشار کو فروغ دیا جا رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ تاکہ ان کے دلوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو کم کیا جا سکے، ان کے دلوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو نکالا جا سکے. مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی، سبب کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر محبت کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ حاکم بن گئے. جب سے ہم نے یہودیت کا راستہ اپنایا، یہودی طور طریقے اپنے گھروں میں اپنانا شروع کر دیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت طریقوں کو نظر انداز کر دیا، گھر میں قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سنا تو صحیح لیکن عمل کرنا چھوڑ دیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پوری امت مسلمہ آج تباہی اور بربادی کے اس دہانے پہ کھڑی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل سے نکل چکی ہے. اس کا ایک ہی حل ہے، اگر تم حاکم بننا چاہتے ہو، اگر تم تمام یہود و نصارہ پر حکومت کرنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی حل ہے، اللہ کی لا ریب کتاب سے وابستہ ہو جاؤ، اپنے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانے لگ جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا علی، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول لبیک، یا رسول. یہ لبیک کا جو نعرہ ہے یہ 14ویں صدی کے مولویوں نے ایجاد نہیں کیا، بلکہ یہ نعرہ دور صحابہ سے چلا آ رہا ہے. ہاں جی، حضور جب بھی صحابہ کو بلاتے تو کیا کہتے صحابہ؟ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. یہ مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے، اور ایک روایت جو میں یہاں پر بیان کروں گا، توجہ فرمائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کائنات کی ہر چیز محبت کرتی ہے. ایک حضرت انسان ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرتا ہے،
ایک حضرت جن ہے جو نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرتا ہے. جن اور انسانوں کے علاوہ کائنات کی ہر چیز نبی علیہ السلام سے محبت کرتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر جب حضور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آقا علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے. جمعے کا وقت ہوتا تھا، حضور خطبہ ارشاد فرماتے تو حضور ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کھڑے ہوتے تھے. جب انصاری صحابی نے حضور علیہ السلام کے لیے منبر کا انتظام و انصرام کیا تو میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو امام الانبیاء علیہ السلام اس کھجور کے تنے کے پاس سے گزر گئے. حضور ابھی واضح و نصیحت فرمانے ہی والے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں مسجد کے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی. ہم نے دیکھا کہ جیسے ایک اونٹنی جس کا بچہ جو ہے گم ہو جائے، ماں اپنے بچے کی محبت میں تڑپتی ہے اور تڑپ تڑپ کر پکار کر اپنے بچے کو بلاتی ہے. وہ تنا جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں اس انداز سے پکار رہا تھا. میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنے کو پکڑا اور اپنی بغل میں لے لیا. حضور سے محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ایک خشک تنا جو ہے وہ محبت کرے، حضور اس تنے کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں. وہ تنا کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں، کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں، کسی سکول کے اندر تعلیم حاصل کرنے والا نہیں، کسی نے اس کو یہ بات نہیں سمجھائی کہ نبی علیہ السلام کے فراق میں تم رو پڑنا، لیکن اس نے اپنی کیفیت کا اظہار کیا. نبی علیہ السلام کی جدائی کو برداشت نہ کر سکا، حضور سے اس انداز سے محبت کیا کرتا تھا، حضور کے فراق میں رونے لگا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں میں لے لیا. آج حضور کا امتی حضور کے میلاد کی محفل میں بیٹھ کر حضور کے ذکر کو ذہن میں رکھ کر، گنبد خضرا کو اپنے ذہن میں رکھ کر آقا علیہ السلام کی محبت میں اپنی آنکھوں سے دو آنسو بٹھا دے، اس کی آنکھوں سے دو آنسو نکل جائیں تو یقیناً وہ سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا. اور حضور اسے یقیناً اپنے کرم اور رحمت سے محروم نہیں کریں گے کہ تنا حضور سے محبت کرے. حضور اس سے محبت فرماتے ہیں. حضور کا کلمہ پڑھنے والا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا، حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت کا اظہار کرے تو یقیناً میرے آقا علیہ السلام اسے بہت کچھ عطا فرمائیں گے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. یہ حضور کی محبت کا اثر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جس دل میں ہوتی ہے حضور اس کو جانتے بھی ہیں، حضور اس کو پہچانتے بھی ہیں اور حضور اس پر نظر کرم بھی فرماتے ہیں. یہ حضور کی محبت کا اثر ہے. آج ہر دل میں حضور کی محبت اور حضور کا عشق جو ہے وہ ہونا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کا گزر مبارک احد پہاڑ کے پاس سے ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ پہاڑ جو ہے، احد پہاڑ جو ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. معلوم ہوا جو سرکار سے محبت کرتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں. حضور اس کی محبت کا جواب دیتے ہیں. جو حضور سے محبت کرتا ہے اس حضور کی محبت کا اظہار کسی محفل میں بیٹھ کر کرتا ہے تو حضور بھی اس کی محبت کا اظہار فرماتے ہیں. اب کائنات عالم میں دیکھیں، احد ایک پہاڑ ہے،
وہ دیکھ پہاڑ ہے، پتھر کا بنا ہوا ہے، پہاڑ ہے، سرکار سے وہ محبت کرتا ہے، حضور سے محبت کا یہ اثر ہے کہ تمام پہاڑوں سے اسے ممتاز کر دیا گیا۔ حضور کی محبت پتھر اپنے اندر سما لے، سجا لے، تو اس کو یہ مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے کہ سرکار اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اسے یہ مقام اور مرتبہ دیا جاتا ہے کہ تمام کے تمام پہاڑوں سے اسے ممتاز کر دیا جاتا ہے۔ اور جو حضور کا امتی ہو، حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھ کر حضور سے محبت کرنے لگ جائے، یقیناً وہ دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو میری سرکار بلاتے ہیں۔ یہ حضور کا کرم ہے کہ اس محفل میں آتا ہی وہی ہے جس پہ حضور نظر کرم فرما دیں، اور تم خود نہیں آئے ہو، تمہیں میرے سرکار نے بلایا ہے۔ یہ حضور کی نظر کرم ہے اپنے امتیوں پر، اور یقیناً جو خشوع خضوع کے ساتھ باوضو ہو کر حضور کے ذکر کی محفل کو سنتا ہے، حضور کے کرم سے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما ہے کہ حضور کے سامنے سے ایک اعرابی گزرا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں اپنے کام سے جا رہا ہوں۔ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہارے پاس خیر ہے؟ تمہارے پاس خیر ہے، بھلائی ہے؟ کہنے لگا کیا خیر ہے؟ آپ کسے خیر کہتے ہیں؟ فرمایا تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو اور میری نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتے ہو۔ کہنے لگا مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن آپ کی نبوت اور رسالت کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ فلاں درخت جو سامنے کھڑا ہے وہ آپ کی نبوت اور رسالت کی شہادت دے دے، میں آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کی طرف اشارہ فرمایا، حضور نے اس درخت کی طرف اشارہ فرمایا۔ راوی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ درخت زمین سے اپنی جڑوں کو اکھیڑتا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے لگا۔ اب وہ اعرابی جو تھا اس منظر کو دیکھا اور حضور کی بارگاہ سے جانے لگا، اور جاتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا میں اپنی قوم کے پاس جا رہا ہوں، آپ کی نبوت کو میں اپنی قوم کے سامنے پیش کروں گا، اگر انہوں نے آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیا ان سب قوم والوں کو میں لے کر آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں گا، اگر انہوں نے آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہ کیا تو میں حضور کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آسمان کی تمام چیزیں، آسمان میں رہنے والی تمام مخلوقیں، زمین پر رہنے والی تمام مخلوقیں حضور سے محبت کرتی ہیں۔ حضور جس چیز کی طرف اشارہ فرمائیں وہ حضور کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتی، حضور جس کو اپنی طرف بلائیں وہ حضور کے حکم کی عدولی نہیں کر سکتی، بلکہ حضور کی فرما برداری کرتی ہے، حضور کی بارگاہ میں آ جاتی ہے۔ ایک اعرابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دین کے احکامات سکھا رہے تھے کہ ایک اعرابی جو ہے وہاں سے گزرا اور پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو اپنے اصحاب کو قرآن کا درس دے رہے ہیں، تعلیمات سکھا رہے ہیں۔ اب وہ شخص دوڑا دوڑا آیا، صحابہ کرام میں سے لوگوں کو چیرتا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو محبوب نہیں سمجھتا ہوں،
اور اس کے نعوذ باللہ من ذالک الفاظ تھے کہ میں آپ کو ناپسند کرتا ہوں. اس طرح کے کلمات اس نے کہے اور کہنے لگا کہ میں آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کروں گا. سرکار نے جب اسے دین اسلام کے احکامات پیش کیے اب وہ انکار کرنے لگا. کہنے لگا کہ ایک شرط ہے. اس نے اپنی بغل سے گوہ کو نکالا اور حضور کے سامنے پھینک دیا. کہنے لگا اگر یہ گوہ آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لے, آپ کی نبوت کی شہادت دے دے, میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا. میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گوہ کو پکارا. قادری صاحب, اس گوہ کو سرکار نے مخاطب کیا, فرمایا اے گوہ. کیا کہا؟ اے گوہ. حضور نے جب فرمایا وہ گوہ پکار کر کہنے لگی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. یہ کہنے لگی لبیک و سعدیک. یہ الفاظ روایت کے اندر موجود ہیں کہ وہ گوہ حضور کے بلانے پر, حضور کے پکارنے پر کہنے لگی لبیک و سعدیک, لبیک و سعدیک. حضور نے فرمایا اے گوہ تم بتاؤ تم کس کی عبادت کرتی ہو, تم کس کی عبادت کرتی ہو. اب وہ گوہ انسانوں کی طرح تکلم کرتے ہوئے, کیونکہ اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا ہے. حضور تمام چرند و پرند کی بولیاں جانتے ہیں, حضور تمام پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں, حضور تمام جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے پکارا وہ فصیح و بلیغ عربی کے اندر گفتگو کرنے لگی تاکہ وہاں پر بیٹھ کر سننے والے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ گوہ کا عقیدہ بھی وہی ہے, کیونکہ گوہ بھی سرکار کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے والی ہے. تو گوہ نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں بول کر کہا لبیک و سعدیک, میرے آقا میں حاضر ہوں. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے گو تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ کہا میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں موجود ہے. آگے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کا ذکر کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کیا. پھر وہ کہنے لگی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ وہ گو زبان حال سے کہنے لگی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں. گو یہ کہنے لگی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں. تو میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ بندہ جو کہنے لگا اس سے پہلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ من ذالک ناپسندیدگی کا اظہار کرتا تھا, اب کہنے لگا کہ کائنات عالم میں ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ کو محبوب سمجھتا ہوں. میلاد النبی دار ختم نبوت زندہ باد, دار ختم نبوت زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, 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 لبیک. تو فرمائیں میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اس گوہ نے بھی اقرار کر کے کہا. اب گوہ لانے والا جو ہے وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اس نے حضور کی نبوت کو اور رسالت کو تسلیم کیا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. کیوں کہ انہوں نے حضور کی نبوت اور رسالت کی گواہی مانگی تھی. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر کہ گو بھی حضور کا کلمہ پڑھتی ہے, حضور کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتی ہے, گو کی محبت کو دیکھ کر وہ حضرت انسان بھی حضور سے محبت کرنے لگا. اور الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اس وقت تک انسان کا کامل انسان جو ہے وہ ایمان کے کامل درجے کو نہیں پا سکتا
ہوتا جب تک کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار نہ کرے۔ آج یہ لائٹنگ لگانا، یہ لڑیاں لگانا، یہ جھنڈیاں لگانا، یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ جس دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے وہ ان مقدس ایام میں لائٹنگ کا بھی انتظام و انصرام کرتا ہے، جھنڈیاں بھی لے آتا ہے، اپنا گھر جو ہے وہ جھنڈیوں سے سجا دیتا ہے، اپنے گھر میں حضور کا میلاد مناتے وقت وہ چھوٹے چھوٹے سے غبارے بھی سجا دیتا ہے۔ ہر طرح سے وہ حضور سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ عاشق جب اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے، محب جب اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ جس انداز میں بھی ہو حضور سے قبول کرتے ہیں، اس پہ اعتراض نہیں ہے، نہ جھنڈیوں پہ اعتراض ہے، نہ ان پہ اعتراض ہے۔ جو ان چیزوں پہ اعتراض کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کر لے، اپنے ایمان کو وہ کامل ہی پاتا ہے، اس کا ایمان ضعیف ہو جاتا ہے، اس کا ایمان نحیف ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے جو حضور کی محبت کرنے والوں کی ذات پر اعتراض کرتا ہے۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خیبر کو حضور نے فتح کیا، یہودیوں کی ایک عورت کھانا پکا کر، بکری کا گوشت عمدہ طریقے سے پکا کر، اسے زہر لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آئی ہوں۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عالم الغیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو ما کام ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ جو ہو سکا ہے حضور، جو ہو چکا ہے حضور وہ بھی جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے حضور اسے بھی جانتے ہیں، جو قیامت تک ہونے والا ہے، بلکہ قیامت کے بعد جو جنت میں ہونے والا ہے، جو دوزخ میں ہونے والا ہے، جو 50,000 سال کا دن ہے اس میں ہونے والا حضور وہ بھی جانتے ہیں۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اس کو تناول نہیں فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے بھی وہ گوشت پیش کیا گیا، ابھی حضور نے اسے تناول نہیں فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانور کس انداز سے محبت کرتے ہیں، اس کے جسم سے روح کو نکال دیا جائے، آگ پر اس کو پکا دیا جائے، اس کا شوربہ تیار کر لیا جائے، پھر بھی ان کے دل سے محبت رسول نہیں نکلتی ہے۔ عشق مصطفیٰ سے جن کا دامن لبریز ہوتا ہے، ان کے جسموں کو تپتے ہوئی آگ پر رکھ دیا جائے، وہ بلال حبشی ہی کیوں نہ ہو، ان کی زبان سے پھر بھی محبت کا اظہار رہتا ہے۔ ان کے جسموں کو جلایا جائے، آگ پہ سلگایا جائے، آگ کے تپتی ہوئی جگہ پر رکھ دیا جائے، لیکن پھر بھی اس شاکان مصطفیٰ جو ہیں نبی علیہ السلام سے دوری اختیار نہیں کرتے ہیں، بلکہ حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، جسم کو کئی جگہوں سے کاٹا گیا اور صحابہ کرام پر نیزوں سے ہزاروں وار کیے گئے، جسموں کو چھلنی کر دیا گیا، لیکن ان کا دل پھر بھی حضور کی محبت سے معمور رہا۔ جنگوں کے اندر بڑے بڑے میدانوں میں آنکھ نکل گئی، لیکن حضور کی محبت دل سے نہیں جانے دی۔ آقا علیہ السلام سے میدان جنگ ہو، میدان کربلا ہو، کوئی بھی میدان ہو، کفر اور مسلمانوں کے مقابلے میں جو بھی میدان سجا ہو، نبی علیہ السلام کی محبت کو سب سے آگے رکھا گیا۔ اور جب تک قومیں اپنے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت کو سجائے ہوئے میدان عمل میں آتے رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ وہ غازی ممتاز کا دور ہو، وہ غازی علم الدین شہید کا دور ہو، جس دور میں بھی امت مسلمہ حضور علیہ السلام کی محبت کا اظہار کر کے میدان عمل میں آئی،
اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ وہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یوم وفات ہو، آپ کا جنازہ ہو، جو اس شاکان مصطفیٰ ہیں جن کے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، جب وہ حضور کی محبت کو لے کر آپ کے جنازے میں شرکت کی، انہوں نے شریک ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمایا، نبی کے عشق میں نکلنے والے کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اور پھر یہی نہیں، ناموس نبی کی خاطر آج جو امت مسلمہ کے وہ عظیم رہنما، وہ عظیم قائد جو امت مسلمہ کی آواز بنے، جنہوں نے پوری امت مسلمہ کو تباہی اور بربادی سے بچایا، میرے شیخ کامل امیر المجاہدین کے صاحبزادہ حافظ سعید حسین رضوی صاحب 6 مہینوں کی جیل مشقت کاٹ کر آج بھی امت مسلمہ کے اس ایجنڈے پہ قائم رہے، اپنے دل سے نبی کی محبت کو نکلنے نہیں دیا۔ آج تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک بنی اسرائیل کے اندر ایک قوم ایسی تھی جن کو یہ حکم ہوا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیوں کو نہیں پکڑنا ہے۔ وہ کیا کام کرتے تھے؟ جس دن مچھلیوں کو نہیں پکڑنا ہوتا تھا اس دن کثیر مقدار میں مچھلیاں آیا کرتی، بند لگاتے تھے، مچھلیوں کو قید کر لیتے تھے۔ اب بنی اسرائیل کے کتنے گروہ بنے؟ 3 گروہ بنے۔ ایک گروہ ایسا تھا جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق یہ تبلیغ کیا کرتا تھا، اپنی اصلاح کر لو، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو۔ اور ایک گروہ کہتا تھا ان کا اپنا فعل ہے، جو مرضی کرتے رہے، ہم انہیں منع نہیں کرتے ہیں، نہ ہم یہ فعل کرتے ہیں نہ ہم منع کرتے ہیں۔ اور ایک گروہ تھا جو یہ فعل کیا کرتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا نزول ہوا، جس طرح رب کائنات نے یہ فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تم میرے حکم کا انتظار کرو۔ جب ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا نازل ہوا، بنی اسرائیل کے 3 گروہ تھے۔ کتنے گروہ تھے؟ 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ جو تھا وہ بچ گیا، 2 گروہ جو تھے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا گیا، انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا گیا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اور تمام کے تمام مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جن بھی قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، وہ قومیں جن کی شکلوں کو تبدیل کر دیا گیا، وہ بندر کی صورت میں ہو یا خنزیر کی صورت میں ہو، وہ 3 دن تک زندہ رہیں۔ تیسرے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت عطا فرمائی، وہ مر گئے، ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ آج کے جو بندر موجود ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، لیکن ان بندروں کا ان بندروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ آج بھی امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے والے ہستی وہ ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیا اور اس کو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ اور آج کئی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے آل و عیال سے بڑھ کر، اپنے خیش قبیلے سے بڑھ کر، اپنے مال تجارت سے بڑھ کر، اپنے گھروں سے بڑھ کر، اپنے قبیلوں سے بڑھ کر، اپنے والدین عزیز و اقربا سے بڑھ کر حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے
محبت کرتے ہیں، اور یہی وہ انسان ہے جو اس انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا ہے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا اظہار یہاں چاوے کی سرزمین پہ بیٹھ کر بابا محمد ذاکر صاحب نے اپنے گھر میں حضور کا ذکر کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم عشاقان مصطفیٰ کے دلوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ حضور کا میلاد منا کر اس بات کا ثبوت دیا ہم اپنے نبی سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اس بات کو ذہن نشین کر لو، اگر تمہارے دل میں میرے محبوب کی محبت نہیں ہوگی، اگر میری محبت نہیں ہوگی، پھر میرے حکم کا انتظار کرنا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جن قوموں کا تعلق فسق و فجور سے ہوتا ہے، جو قومیں بے حیائی کا شکار ہو جاتی ہیں، جو قومیں زنا جیسی گندگی میں ملوث ہو جاتی ہیں، جن قوموں میں سود کی ریشو بڑھ جاتی ہے، جو سود کھانا شروع کر دیتے ہیں، جہاں شراب نوشی عام ہو جاتی ہے، جہاں شراب نوشی کے پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں، وہ قومیں جو ہیں وہ فاسقین کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ ایسی قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود قوم جو ہے اپنی حالت کو نہ بدل جائے۔ اپنے علماء کی پیروی کرو، اپنے علماء کے طریقے کے مطابق چلو، اور صحیح العقیدہ سادات کرام کی اتباع کر لو۔ اہل بیت اطہار کے دامن کے ساتھ تم وابستہ رہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعلیمات کے مطابق چلتے رہو، اور کبھی بھی اپنے نبی سے دور نہ ہونا، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے دور نہ ہونا۔ اور جس سے دنیا میں محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے، جس کو دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے۔ حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے کل قیامت والے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ بے شک آج حضور کی محبت سے وابستہ ہو جاؤ، حضور کی محبت اپنے دل میں سجا لو، یقیناً کل قیامت والے دن حضور کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ بے شک اور سر سے لے کر پاؤں تک اپنے حلیے پہ غور و فکر کرو، کیا ہم حضور کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں؟ اگر چل رہے ہیں تو سبحان اللہ، اگر نہیں چل رہے تو پھر اپنے آپ کو حضور کی تعلیمات کے مطابق کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔